اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها۔ اللہم زدنی ایمانا و تصدیقا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی واکن من الخاسرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا کتاب العلم کا سیشن نمبر 7 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ہم آج ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت ایک جو امام علیہ الرحمہ کا خود ہی جو انہوں نے ایک ریز کیا تھا کوسچن، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جب ہم فرض کفایہ علوم کا ذکر کر رہے تو اسی تسلسل میں ایک اعتراض آیا تھا، جس میں امام علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فروعی علوم ہیں، جو استنباطی علوم ہیں، ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور ان کے جو علماء ہیں ان کو وہ علماء دنیا کہتے ہیں، جبکہ فقہ تو خالص شرعی علم ہے، اس لیے بظاہر فقہا کو علماء دین کہا جانا چاہیے۔ سوال بالکل بجا ہے، اگر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پھر ان کو علماء دنیا کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ فقہ تو خالص شرعی ہے، تو وہ تو شرعی علم ہونے کے ناطے سے علماء دین ہونے چاہیے، انہیں علماء دین کہا جانا چاہیے۔ لیکن وہ فروعی علوم کے متعلق علماء کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک علماء جو ہیں انہیں علماء دنیا کہا جا رہا ہے، دوسرے علماء کو یہ کہا جا رہا ہے جو علماء اخلاق ہیں، یا جو تزکیہ نفس سے متعلق ہیں، یا جو اچھے اور غلط دل کے معاملات اور دل کے تزکیہ نفس اور حضوری قلب اور ان سے متعلق جو علماء ہیں، انہیں وہ علماء آخرت کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر خود ہی امام علیہ الرحمہ خوبصورت انداز میں روشنی ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، امام غزالی علیہ الرحمہ ایک بہت ہی بلند مرتبت عالم ہیں، اور ان کی مراد کو سمجھے بغیر اگر ہم صرف ان کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم صرف لٹرل میننگز کے ساتھ جائیں گے، تو ہم لاسٹ ہو جائیں گے، ہم کنفیوز ہو جائیں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی مراد کو سمجھے بغیر ان کے الفاظ سے ان کا مقصد ڈرائیو کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ فقہ کے یا فقہا کی تنقیص کے قائل نہیں ہیں، وہ ان کی کرٹیسزم نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کا رد نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ وہ خود ایک فقہی عالم ہے، خود فقہ کا علم ان کے پاس، یعنی فراوان علم ان کے پاس موجود ہے۔ ان کی مراد کچھ اور ہے، ان کی مراد نیت، مقصد، علم کے استعمال کا فرق واضح کرنا ہے کہ کیا فرق ہے ان دونوں علوم میں۔ وہ اس استعمال کے فرق کو واضح کریں گے۔ ان کے نزدیک وہ علم جو بندے کو اللہ کی معرفت، اصلاح باطن، تزکیہ نفس، حسن اخلاق، آخرت کی کامیابی تک پہنچائے، وہ اصل مطلوب علم ہوتا ہے۔ یہ ان کی تھیم ہے جو ان کی تھرو آؤٹ ان کی پوری بک میں آپ کو ملے گی، ان کی پوری تصنیف میں آپ کو ملے گی، ان کی پوری حیات میں آپ کو ملے گی۔ جو علم محض دنیاوی مناسب کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، غلبے کے لیے ہو، مناظر یا معاشرتی فوائد کے لیے اختیار کیا جائے، وہ علم انسان کو دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فقہ کو علم دنیا کیوں کہا ہے، کن معنوں میں کہا ہے، اور کن فقہا کو علماء دنیا فرمایا ہے، یہ واضح ہوگا آج انشاءاللہ تعالی، ہمیں یہ فرق پتہ چلے گا۔ اور اس کے اوپر انہوں نے خود ہی بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، وہ خود ہی اس بارے میں، اس سوال کے جواب میں ہمیں بہت تفصیل سے جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیں، امام علیہ الرحمہ نے نا ایک بہت ہی ایمان افروز، بہت ہی گہری بات ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ اس سوال کے جواب میں، جو سوال انہوں نے خود اٹھایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دنیا ایک سرائے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو انہوں نے اس دنیا میں یہ بیان کیا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا سفر ہے، پہلے انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر جو انسانی نسل ہے اس کو باپ کے صلب سے رحم مادر میں منتقل کیا گیا، یعنی کچلتا ہوا پانی باپ کے صلب سے رحم مادر میں منتقل ہوا۔ وہاں رحم مادر میں اس کی مختلف سٹیجز ہیں،
یعنی نطفہ جو ہے وہ علقہ بنا، علقہ جو ہے وہ مضغہ بنا، یہ تمام اس کے مراحل ہیں، یہ تمام اس کی سٹیجز ہیں. پھر وہ ان سٹیجز کو کراس کرتا ہے، ان منازل کو طے کرتا ہے، اس دنیا میں اس کو لایا جاتا ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر اس دنیا میں رہتا ہے، اس دنیا میں رہنا، اس دنیا کو برتنا، اس کو ان تمام مراحل سے گزرنا، یہ تمام منازل طے کرنی ہے. پھر وہ قبر کی طرف جاتا ہے. یہ دنیا کو برتنے کے بعد دنیا سے قبر تک اس کا سفر ہے، وہ قبر میں جاتا ہے. قبر سے وہ محشر کی طرف اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر حشر کا میدان، محشر میں اس کا حساب ہوگا، اور حساب کتاب کی منازل طے کرنے کے بعد فائنلی یا دائمی جنت یا دائمی جہنم، یہ فیصلہ ہے. تو انسان کے تمام سفر کو آپ غور و فکر کریں، آپ اس کے اوپر اگر غور سے سوچیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں، تو گویا اس طویل سفر میں انسان کو جو اس دنیا میں رہنا ہے نا، یہ انسان کا ایک ٹمپرلی عارضی سا ایک ٹھکانہ ہے، ایک عارضی سا انسان کا سرایہ ہے جہاں انسان کو رہنا ہے. اب ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جب ہمیں اس دنیا میں لایا گیا ہے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ انسان کا نقطہ آغاز کیا ہے اور پھر انسان کی انتہا کیا ہو رہی ہے، اور جو دنیا ہے یہ درمیانی منازل ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے زاد راہ بنایا ہے. ہمیں جب دیکھیں، جب ہمیں کہیں جانا ہو، بہت دور جا کر ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، ہم میں سے کئی لوگ ہیں، ہم میں سے بہت ساری ایسی بہنیں ہیں کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر موو ہوئے ہیں. ہم نے اپنا ملک چھوڑا ہے، ہم یعنی نئے کنٹریز میں آئے ہیں، یہاں ہم آ کے ایڈجسٹ ہوئے ہیں. ہم نے آتے ساتھ ہی تو ہم یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو گئے نا، آنے سے پہلے ہم نے کچھ تیاری کی تھی کہ ہمیں یہاں آنا ہے. ہم نے پہلے سے اپنی کچھ تیاری کر رکھی تھی، ہم نے ویدر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، وہاں کا ویدر کیسا ہوگا، ہم نے اس کے حساب سے اپنی کلودنگ کو دیکھا تھا. ہم نے اپنے بچوں کی چیزیں جو ضروری ایسیسریز تھیں ان کو سمجھا تھا. ہم نے اپنے آنے سے پہلے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمیں وہاں کا ماحول سمجھ میں آ جائے، ہمیں وہاں کی جو ضروری چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ہم پیپر ورک تھا یا جو کچھ بھی تھا، یا جو بھی ہمیں وہاں رہنے کے لیے چیزیں مطلوب تھیں، ریکوائرڈ تھیں، ہم نے وہ اپنے ساتھ جمع کی تھیں. پھر ہم نے جب ٹریولنگ کی تھی تو ہم نے ٹریولنگ کے ٹائم پر بھی بہت سارا ضروری سامان اپنے ساتھ رکھا تھا. یہ سب کچھ کیا تھا؟ ہمارا زاد راہ. ہماری نظر ہمارے اگلے گھر پر تھی کہ اب جہاں جس ملک میں ہم جا رہے ہیں وہاں جا کر ہمیں بسنا ہے، رہنا ہے، وہ ہمارا نیا گھر ہوگا، وہ نیو ہوم ہے ہمارا. تو وہاں کے لیے ہم نے تیاری کی تھی. ایگزیکٹلی اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں تیاری کرنی ہے. ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، کیونکہ ہمیں موو ہونا ہے، ہمیں موو کرنا ہے. ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، ہم ایک سفر میں ہیں، طویل سفر ہے، مستقل انسان سفر میں. اسی لیے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کو انتقال کہتے ہیں، یعنی منتقل ہوا ہے انسان. کیا مطلب کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ وہ منتقل ہوا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا ہے. درمیان میں جو ویٹنگ روم ہے وہ برزخ ہے، اس ورلڈ سے اس ورلڈ تک جانا ہے. درمیان میں ویٹنگ روم ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے. درمیان میں ایک آرام گاہ ہے جسے قبر کہا جاتا ہے، اور قبر کا ہی تعلق جو ہے برزخ کے ساتھ ہے. خیر یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو یہ بات امام علیہ رحمہ یہاں بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا زاد راہ ہے، یہاں کوئی مستقل طور پر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہے. انسان کو یہاں سے اپنے لیے جو ضرورت کے توشے ہیں، جو ضرورت کی چیزیں وہ اکٹھی کرنی ہے. انسان صحیح طور پر دنیا کی زندگی اگر گزارے اور اس کو پوری طرح سے یہاں پر اچھے طریقے سے رہنا چاہے، تو اس کو بہت ساری ایسی یعنی ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کو پوری کرنی ہوں گی. انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر بھی رکھا ہے، خیر بھی رکھی ہے. اگر انسان اس خیر پہ رہے، جھگڑے ختم کر دے، اپنے جتنی اس کی طبیعتوں کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو اگر ختم کر دیں تو فقہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. بہت گہری بات کہی ہے. فقہ کی ضرورت کیوں نہیں رہے گی؟ بھئی جب انسان خیر کے ساتھ رہ رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ ایک جگہ پر ہیں جہاں پر کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، کچھ ایسے قوانین ہیں جنہیں بنایا گیا ہے اور آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے بنایا گیا ہے. مگر آپ اتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، آپ اتنا بہترین ہر چیز کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کسی قسم کا کوئی وائلیشن نہیں کر رہے، کہیں آپ کچھ بریچ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ڈسپلنری ایکشنز آپ کے خلاف لیا ہی نہیں جائے گا. پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی لا اینڈ آرڈر کی، ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی آپ تو اتنے نیک، اتنے معصوم، یعنی ایک ایسے اینجلک قسم کے انسان ہیں، اینجل ہیں آپ، کہ آپ کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی ڈسپلنری ایکشن لیا جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یوزولی. قرآن نے ہمیں شروع میں ہی بتا دیا، قرآن شروع ہی ہوا ہے، ابتدا ہی کی سورہ میں آپ کو اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل کا قصہ سنا دیا کہ وہ نبی کے بیٹے تھے دونوں، مگر ایک میں شر اور ایک میں خیر. وہ شر جو تھا وہ خیر پہ غالب آیا، اور شر نے کیا کر دکھایا، کیا کر گزرا، شر کیا کر گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں شروع میں ہی پتہ لگیں تو ہمیں
ان تمام چیزوں کو، اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کی طبیعت میں شر بھی رکھا گیا، انسان کی طبیعت میں خیر بھی رکھی گئی ہے، تو ایک نظم و ضبط بھی ہونا چاہیے۔ وہ نظم و ضبط مینٹین کرنے کے لیے فقہا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان صرف اور صرف ایک انجیلک نیچر لے کر آیا ہوتا، فرشتوں جیسی نیچر لے کر آیا ہوتا کہ اس کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اب ظاہر ہے نفس ہے تو شر اور خیر ہے نا، جن میں نفس ہی نہ ہو ان میں تو خیر ہی خیر ہے۔ نورانی اگر ہم مخلوق ہوتے تو پھر ہمیں نفس ہی نہ پایا جاتا، مگر ہم اور جنات نورانی مخلوق نہیں ہیں۔ ہمیں مٹی سے تخلیق کیا گیا، جنات کو آگ سے تخلیق کیا گیا، لہٰذا ہم دونوں میں نفس رکھا گیا، اب شر بھی ہے خیر بھی ہے، ہم جتنا جس طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو فقہا کی ضرورت اس لیے رہتی ہے، اس لیے باقی ہے کہ انسان کی حدود کو متعین کیا جائے۔ اگر انسان اپنی حدود سے تجاوز کر جائے گا تو اس کو لازمی طور پر فقہا کی ضرورت پڑے گی، اس کو ایک دین، ایک شریعت اور اس شریعت پر امپلیمنٹیشن کروانے والے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر شر موجود ہے۔ اب جب جھگڑے ہوں گے، جب فتنے فساد پیدا ہوں گے، ان سے نمٹنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کسی سلطان کی، کسی حاکم کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب جب حاکم کی ضرورت پیش آئے گی تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھئی ہمارے سر کے اوپر کوئی حکم موجود ہے، فیصلے کروانے والا موجود ہے جو ہمارے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی کرے گا اگر ہم نے اپنی لمٹس کو کراس کیا، ہم اپنی باؤنڈری سے باہر آئے۔ اب اس حاکم کو، ظاہر سی بات ہے حاکم بھی انسان ہے، حاکم کے پاس ٹھیک ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے، مگر اس اتھارٹی کو عمل میں لانے کے لیے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لیے کون سی پالیسیز ہیں، میرے لیے کیا پروسیجرز ہیں۔ اس کو اپنی پالیسیز اور پروسیجرز بھی تو پتہ ہونی چاہیے، اس کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے رولز ہیں، کون سی ریگولیشنز ہیں، کون سا لا ہے، کون سا آرڈر ہے، میں نے کیا امپلیمنٹ کروانا، اس کو ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر تو وہ خود فقہی امام ہوگا، وہ خود فقہی عالم ہوگا تو اس کو یہ بات پتہ ہوگی، وہ خود جانتا ہوگا۔ مگر بہت سے ایسے حاکم وقت گزرے ہیں جو کہ فقہی امام نہیں تھے، وہ فقہ کو نہیں جانتے تھے، تو ان کو ان کے دربار میں ایک فقہی کی ضرورت پڑی جو ان کو ان قوانین کے بارے میں سمجھا سکے، جو ان کو ان تمام ضروریات سے آگاہ کر سکے۔ اسی لیے فقہی عالم کی ضرورت پڑی۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہر کوئی خیر کے ساتھ چلے تو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہ ہو، مگر کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جو بھی فقہی ہوتا ہے وہ سلطان کو راہ دکھاتا ہے جس پر سلطان چلتا ہے اور مخلوق کو قابو میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پریشان نہ ہونے دیا جائے، ان کے لیے سیدھی راہ ان کو دکھائی جائے، استقامت کی طرف ان کو گامزن کیا جائے، ان کے جتنے بھی دنیاوی امور ہوتے ہیں ان کو بخوبی تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اگر حاکم وقت کو فقہ نہیں معلوم ہوگی، یعنی وہ خود اگر فقہائے کرام ہیں، اگر ان کی خدمات نہیں لے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ عیاشی میں بھی چلا جائے گا، وہ بد انتظامی میں بھی چلا جائے گا، وہ سیاسی انتشار بھی پیدا کرے گا، اس کے دور میں بغاوتیں بھی ہوں گی، کمزور ہو جائے گا اس کا پورا نظم، اس کا جو تمام ڈھانچہ ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، لوگ تکلیف میں آئیں گے۔ آپ دیکھیں بعض جو آخری عباسی خلفاء تھے ان کا نظم کتنا کمزور تھا اور دربار میں ان کے سازشیں ہوا کرتی تھیں، یہی وجہ کہ امام علیہ الرحمہ نے دربار سے دوری اختیار کی تھی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے بعض ایسے جو حاکم تھے وہ جابر تھے، وہ ظالم تھے، انہوں نے فقہی علماء جو تھے ان کی خدمات نہیں لی تھیں اور خود انہوں نے ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، تو وہ سخت گیر قسم کے لوگ تھے، ان کے زمانے میں قتل و قید بھی ہوئی ہیں، مخالفین پر ظلم بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جن سے سیاسی انتشار پیدا ہوا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کتنی انتظامی صلاحیت موجود تھی، مگر وہ سخت ترین ظلم کیا کرتا تھا، وہ شخص سخت ترین۔ منصور عباسی مضبوط ریاست تھی مگر آہنی ہاتھ تھا، یعنی ظالم تھا وہ بادشاہ، ظالم وقت تھا۔ متوکل عباسی فرقہ وارانہ سختی تھی، بعض مملوک عثمانی، یعنی بعض عثمانی سلطنت میں بھی اور جو بعد کے جو سلاطین تھے مقامی ظلم کیا کرتے تھے، ٹیکس میں ظلم ہوتا تھا، اقتدار کی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ جو فقہی اماموں کو خرید لیا جاتا تھا درباروں میں اور یہ سب چیزیں کیوں ہوتی تھیں؟ کیونکہ ان بادشاہوں، ان حاکموں کے اندر عدل موجود نہیں تھا، شر ان کے اوپر غالب آیا ہوا تھا، وہاں پر بھی ان کو جو فقہی علماء تھے ان کی ضرورت تھی انہیں قابو میں رکھنے کے لیے تاکہ وہ عوام کو سہولت دے سکیں، عوام کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ فقہی اماموں کو خرید لیا گیا اور
بعض جو ہیں جنہوں نے حکومت سے فاصلہ رکھا انہیں نہیں خریدا جا سکا، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، سرکاری عہدہ انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، حالانکہ ان پہ بہت ظلم کیا گیا، ان کو بہت فورس کیا گیا، مگر انہوں نے سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا۔ امام مالک علیہ رحمہ، انہوں نے بھی دباؤ کو برداشت کیا، لیکن انہوں نے بھی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا، فاصلے پہ رہے دربار سے۔ امام احمد بن حنبل قید بھی ہوئے، انہیں کوڑے بھی لگائے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ، ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا، وہ بھی سیاسی فاصلے پر رہے۔ جو دربار کے قریب رہے وہ کچھ قاضی تھے، مفتی تھے، خطبہ تھے اور محدثین وغیرہ تھے۔ سب علماء بنیادی طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ علماء دنیا ہیں، تو جی، کیونکہ ان کے ہاتھوں دنیا کے معاملات جو ہیں وہ احسن انداز میں ہو پاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کسی کو انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، عدالت کو دیکھنا ہے، تجارت کو دیکھنا ہے، نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، بھئی نکاح کیسے ہوگا، کن شرائط پر ہوگا، طلاق ہونی ہے کن شرائط پر ہونی ہے، حق مہر کے معاملات ہیں، پھر حدود ہیں، تعزیرات ہیں، کسی سے کوئی قتل ہو گیا، کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا تعزیرات ہیں، کیا حدود ہیں اس کے اوپر، کیا حد بندی ہے، پھر سیاست کس طرح کرنی ہے، حکومت کس طرح کرنی ہے، اجتماعی نظم و ضبط کس طرح کرنا ہے، ٹیکس کے معاملات کس طرح سے حل ہوں گے، یہ تمام چیزیں ایک فقہی کو پتہ ہوتی ہیں، فقہی جانتا ہے، اور وہ پھر حاکم وقت کو بتاتا ہے۔ اگر حاکم وقت نیک انسان ہوگا تو وہ اس عالم کی مدد حاصل کرے گا، اس کے سائے میں اچھے فیصلے کرے گا، اس کی تعلیمات کی روشنی میں نیک راہ اختیار کرے گا اور اپنی عوام کو سہولت اور سکون دے گا۔ مگر اگر وہ خود ظالم ہے، جابر ہے، تو جیسے میں نے آپ کو پچھلی مثالیں دی ہیں اس طرح کا اگر حاکم ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ مکس اپ ہو جائیں گے، وہ غلط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو امام غزالی فقہ کی تحقیر نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کا مقام متعین کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقہ ضروری ہے، مگر اس کا تعلق زیادہ تر معاشرتی نظم سے ہے، جبکہ جو اصل نجات کا تعلق ہے نا، جس پہ انسان کی جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ ہونا ہے، وہ انسان کی باطنی اصلاح سے ہے۔ سبحان اللہ، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں، یہ چیز بہت گہری فرمائی ہے آپ نے، آپ علیہ رحمٰن نے۔ دیکھیں، اگر دین ایک عظیم الشان محل ہے نا، اگر جیسے فار ایگزامپل ہم اس کو ایک کیسل سے، ایک محل سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کی بنیاد ایمان ہے، یوں سمجھیں کہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ اعمال ہیں انسان کے، اس کی روشنی جو ہے، اس میں جو لائٹننگ ہے وہ تمام کی تمام انسان کا اخلاص ہے، اور اس میں جو اسمیل ہے، جو فریگرنس ہے اس محل میں جب داخل ہوتے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہ تمام کی تمام انسان کا اخلاق ہیں۔ اس کی روح جو ہے نا وہ معرفت الہی ہے۔ اس محل میں جو اس کی اصل، جو اس کی روح، یعنی اصل جو وہاں پورا کا پورا جو اس کا اصل ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، تو وہ محل خوبصورت ہے، تو وہ محل حسین ہے، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس محل کی حفاظت بھی اب ضروری ہے، وہ تو محل ہے، محل کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، بہت خاص بڑی عمدہ چیزیں موجود ہیں، اب وہاں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس محل کی حفاظت کے لیے فقہ، قانون، سیاست، نظم و ضبط، یہ تمام وہاں پر ایسے پہرے دار ہیں، یہ ایسے وہاں پہ گارڈینز ہیں جو وہاں پر اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس محل کی۔ تو دین بنیادی طور پر ایسی چیز ہے جس میں آپ کو ایمان بھی ملے گا، اعمال بھی ملیں گے، اخلاص بھی ملے گا، اخلاق بھی ملے گا، معرفت الہی بھی ملے گی، اور اس کی حفاظت پر کوئی نہ کوئی محافظ متعین کیے جائیں گے تاکہ اس کی حفاظت کر سکیں۔ اگر محافظ نہیں ہوگا تو عمارت لوٹ لی جائے گی، کوئی بھی داخل ہو جائے گا، کوئی بھی آ جائے گا، یہ کتنا بھرا ہوا بینک ہے، یہ اتنا بھرا ہوا خوبصورت محل ہے، اس کو تو آ کے لوٹ لو۔ بینک سے مراد یعنی یہاں پہ بہت مال و زر موجود ہے، تو یہاں پر آؤ، یہاں پہ آ کے اس کو لوٹ کے ختم کر دو۔ اگر محافظ نہیں ہوں گے تو عمارت کو تو وہ لوٹ کے لے جائیں گے، اور اگر عمارت کی بنیاد ہی نہ ہو سرے سے تو بھی محافظ کچھ نہیں کر سکتے، بھئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور جب بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر بات ختم۔ اور بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اور اسلام کی بنیاد خصوصی طور پر، اسلام کی ہر دین کی خصلت ہوتی ہے، اسلام کی خصلت حیا ہے، بنیادی طور پر ایمان ہے، حیا۔ حیا ایمان کے ساتھ ہے، جو جتنا ایمان والا ہے اتنا حیا دار ہے، وہ حیا کرتا ہے۔ حیا صرف ماڈسٹی سے متعلق نہیں ہے، حیا دوسرے کے مال پر، دوسرے کی جان پر ہاتھ ڈالنے میں بھی حیا کرتا ہے، اپنی لمٹس کو کراس کرنے میں بھی حیا رکھتا ہے، اپنی نگاہ میں بھی حیا رکھتا ہے، اپنے دل میں بھی حیا رکھتا ہے، اللہ سے حیا رکھتا ہے۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ دین اصل ہے، سلطنت جو ہے نا
وہ اس کی یوں کہہ لیں کہ محافظت کر رہی ہے. جس چیز کی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا محافظ ہی نہ ہو، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، وہ تو ظاہر سی بات ہے ضائع ہو جائے گی، ویسٹ ہو جائے گی. اس کی حفاظت کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. کینڈی ہے جو کہ اوپن پڑی ہوئی ہے، کسی کا بھی دل چاہے گا آ کے کھا جائے گا، لیکن اگر اس کو ریپ کر کے کسی جار میں رکھا ہوا ہوگا اور جار کے اوپر پراپر لڈ ہوگی، تو اب وہ کینڈی جو ہے وہ ہر کوئی آ کے نہیں کھا سکتا. کوئی نہ کوئی آئے گا اگر اس کو کھانے کے لیے، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ لڈ ہے، جار کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر اس کو پراپرلی رکھا گیا ہے. وہ پہلے لڈ کو کھولے گا اور جرت کرے گا، یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں اٹھا کے کھا لے گا. یو نو وٹ آئی مین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو حابیل اور قابیل کا ہمیں واقعہ سنایا تھا، یہی بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ حدود مقرر ہوئی ہیں شرع میں، ہماری فقہ میں حدود مقرر ہوئی ہیں، قوانین بتائے گئے ہیں، انصاف قائم ہوا ہے. پھر ہمارا دین ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ قاضی ہوتے ہیں، قاضی فیصلہ کرتے ہیں، قاضی مقرر ہوئے ہیں، حکمران بنائے گئے ہیں تاکہ ظالم کو روکا جائے، خیر کو قوت ملے. اصل پیغام کیا ہے امام علیہ رحمہ کا؟ امام علیہ رحمہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان صرف فقہ جانتا ہو مگر دل بیمار ہو، وہ دین کے ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو نہیں جانتا. اگر انسان صرف باطن کی بات کرے نا اور شریعت و نظم کو چھوڑ دے تو بھی وہ ناقص ہے. یعنی انسان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اصل دین ہے، سیاست اور دین ایک ساتھ ہی ہیں. یعنی حاکم وقت کے لیے دین کو سمجھنا بھی ضروری ہے، مگر دین اصل ہے. ٹھیک ہے. اور شریعت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کیا ہوگا، انسان جو ہے وہ بالکل بے رحمی کا شکار ہو جائے گا. شریعت ہم کو نظم و ضبط کے ساتھ چاہیے، ہمارا دل بھی زندہ ہو، ہمارا عمل بھی درست ہو، ہمارا معاشرہ بھی منظم ہو، حکومت بھی عادل ہو، ہماری نیتیں بھی صحیح ہوں، خالص ہوں، ہمارے ظاہر بھی سنت کے مطابق ہوں، تو انسان جو ہے وہ اچھی اور خوبصورت زندگی گزار رہا ہے. تو دنیا کو یعنی دنیا سمجھ کر ہمیں چھوڑنا نہیں ہے کہ یہ تو دنیا ہے اور یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، تو ٹھیک ہے بس جیسے گزر رہی ہے گزر رہی ہے. ہمیں دنیا کو دنیا سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا ہے، اور ہمیں دنیا کو آخرت سمجھ کر پکڑ بھی نہیں لینا ہے کہ یہی آخرت ہے، جو کچھ ہے یہی آخرت، آخرت کرنی، آخرت پانی، آخرت سنوارنی، بس پکڑ کے رکھو دنیا کو. یہ بھی ممکن نہیں ہے اور یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. بیلنس ہے، ہمیں توازن برقرار رکھنا ہے. دنیا کو آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک برج سمجھنا ہے. اس کو یہ ایسی کشتی ہے جس میں ہمیں پانی کو داخل نہیں ہونے دینا، اس کو پانی میں چلانا ہے، پانی کو اس کے اندر نہیں آنے دینا، اس کو پانی میں رہنے دینا. یہ پانی میں رہے گی، لیکن پانی اگر اس میں آئے گا تو یہ باقی نہیں رہے گی. اس کو پانی میں رہنا ہے لیکن پانی کو اس میں نہیں رہنے دینا ہم نے. یہ ہے اصل مقصد امام علیہ رحمہ کا، یہ امام فرما رہے ہیں. پھر ایک مثال امام علیہ رحمہ نے حج کی بھی دی ہے کہ آپ سیاست کو، یعنی فقہ جو ہے یہ سیاست کا معاون علم ہے. یعنی اصل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اصل فقہ ہے، بلکہ یہ سیاست کا معاون ہے. یعنی اگر آپ کو حکمران کو زندگی پراپر طریقے سے لے کے چلنی ہے، لوگوں کو نظم و ضبط دینا ہے، لوگوں کو حقوق دینے ہیں، لوگوں کو خیر بانٹنی، بھلائی بانٹنی ہے، تو فقہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی محافظت کر رہی ہے نا. تو مثال انہوں نے حج کی دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ حج پر جا رہا ہے، اس آدمی کو جو ہے وہ رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کو مکمل رہنمائی چاہیے، اس کو حج پہ جانا ہے، اس کو راہ میں عرب بدوؤں سے بھی بچنا ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی محافظ ہونا چاہیے نا جو اس کو لوٹنے سے بچائے. کیونکہ امام علیہ رحمہ جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت میں ظاہر سی بات ہے سفر جو ہے وہ اونٹوں پہ ہوا کرتا تھا، سفر جو ہے وہ جانوروں پہ ہوا کرتا تھا، مختلف مینز یوز کیے جاتے تھے. آج تو ہم بہت سیکیورلی اور بہت ہی سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ ہم لوگ سکون آرام کے ساتھ حج کر رہے ہیں. ہر جگہ پر ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ حفاظت پر معمور یعنی کھڑے ہوئے ہیں، گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، یا جو بھی سیکیورٹی کے جتنے بھی ہم لوگوں کے پروسیجرز ہیں وہ بہت سکون سے ہو رہے ہوتے ہیں. اس دور میں ایسا نہیں تھا. اس دور میں سفر جو ہیں وہ بہت محنت کے ساتھ کیے جاتے تھے. جو کوئی حج پر جاتا تھا تو اس کو معلوم ہے کہ وہ کتنے پاپڑ بیل کے جاتا تھا. تو امام علیہ رحمہ وہی حج کی مثال دے رہے ہیں کہ اس کو حفاظت کے لیے کوئی اپنا گارڈ چاہیے، کوئی اس کو یعنی اس کو کوئی ایسا گائیڈ چاہیے جو اس کو راہ بھی دکھائے اور مکمل طور پر اس کی حفاظت بھی کرے. لیکن کیا اس رہنمائی اور حفاظت کو حج کہا جائے گا کہ یعنی رہنمائی ہو رہی ہے، یا وہ اس کو جو ہے سیکیور کر رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے، راہ میں بدوؤں کے ہاتھوں لوٹنے سے بچا رہا ہے، یعنی جو بھی راہزن ہوتے تھے ان سے بچا رہا ہے. تو کیا یہ حج ہے؟ یہ تو حج نہیں ہے. یہ وہ پروسیجر ہے جو وہ فالو کر رہا ہے. ایک حج پہ جانے والا یہ ان پروسیجرز کو فالو کر رہا ہے، یا جو اس کو حفاظت دے رہا ہے وہ اس پروسیجر کو فالو کر رہا ہے. اصل حج یہ نہیں ہے. حج کوئی اور چیز ہے، حج کی راہ میں چلنا اور چیز ہے.
راستہ اپنی حفاظت کرنا، حفاظت کے طریقوں کو، تدبیروں کو، قوانین کو، ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، ان کے بارے میں جاننا، ان کی معرفت اختیار کرنا، ان کے بارے میں علم ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی حج ایک الگ چیز ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا، سمجھنا کہ کن کن چیزوں سے مجھے بچنا چاہیے، کون سا راستہ مجھ کو کم تھکائے گا، کون سا راستہ مجھے زیادہ سیکیور ملے گا، میں کس طریقے سے جا سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے بارے میں جاننے ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ جو امام علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ فن فقہ سیاست اور حفاظت کے طریقوں اور تدبیروں کا علم ہے، تو بنیادی طور پر وہ یہی فرما رہے ہیں کہ فقہ جو ہے نا بنیادی طور پر سیاست کو ہیلپ کرتا ہے، سیاست کو سنبھالتا ہے، یعنی ایک حاکم کو، ایک حکم کو جو آپ کے سر پہ ہو، اس کو عدل کا راستہ بتائے گا، اس کو کس طرح معاشرہ بیلنس کر کے چلنا ہے، اس کو ان تمام چیزوں کی تدبیریں سجھائے گا، راہ دکھائے گا، اس کا علم اس کو دے گا۔ اور اس روایت پر وہ ایک حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے وہ جو ہے مدد لے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتویٰ نہیں دیتے لوگوں کو مگر 3 شخص، امیر یا معمور یا متکلف۔ اب یہ حدیث جو اس میں امیر سے مراد کیا ہے، یعنی حاکم، جو حاکم وقت ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ پرانے وقتوں میں جو حاکم ہوتے تھے نا، وہ امام ہوتے تھے یا خود مفتی ہوا کرتے تھے، وہ خود ہی فتویٰ دینے کی اہلیت رکھا کرتے تھے، مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر کرپشن آیا اور حاکم جو تھے وہ جابر، ظالم اور بے رحروی کا شکار ہو گئے، اور پھر بہت کرپشن آئی، اور کرپشن آنے کے بعد درباروں کا جو حال تھا اس میں فقیوں کو خرید لیا گیا، فقہا کو خریدا گیا، محدثین کو خریدا گیا، اور تمام جتنے بھی معاملات تھے ان میں بگاڑ پیدا ہوا۔ تو وہ تمام چیزیں جو تھیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر بدلتی چلی گئیں، تو پھر ان کو مفتیان کی ضرورت پڑی جو فتوے دیں، تو پھر درباری مفتی پیدا ہوئے جو کہ ان کی ایما پر، ان کی انسٹرکشنز پر جھوٹے سچے جس طرح کے فتوے دینا چاہتے تھے فتوے دیا کرتے تھے، فتوے لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا تو حاکم وقت جو امام ہوگا، جو امیر ہوگا، صرف وہ فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتا ہوگا، یا معمور رکھتا ہوگا۔ معمور ہوتا ہے یعنی نائب، اس کا کوئی ڈپٹی، ٹھیک ہے، اس کا وائس حاکم جسے کہہ لیں، یا وائس پریزیڈنٹ، اگر کوئی کا کوئی پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے، یا اگر کوئی چیئر پرسن ہے اس کا جو وائس چیئر پرسن ہوگا، وہ اہلیت رکھتا ہے فتویٰ دینے کی۔ یا پھر تیسرا شخص جو ہوگا وہ ہوگا کہ جو اہلیت نہیں رکھتا ہے، جو اس کام پر زبردستی آیا ہے، وہ اس کو منصب جو ہے وہ اس نے اختیار کیا ہے، اس کو یہ اختیار دیا نہیں گیا تھا، اس نے خود اس کو حاصل کیا تھا جبری طور پر۔ اچھا، دوسرا بہت ہی باریک، بہت ہی عمیق، بہت ہی بہترین قسم کا نہایت ضروری ایک فرق ہے جو امام علیہ رحمہ جو ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے ہیں، وہ فقہ کی تحقیر بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فقہ کی حدود متعین کر رہے ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ نا یہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی دوسرا جو وہ سوال خود ریز کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، دنیا جو ہے وہ، یعنی دنیاوی علوم تو ایک طرف ہوئے، مانا کہ جو دنیاوی علوم سے جن معاملات کا تعلق ہے، اگر فقہ ان معاملات کو ڈیل کر رہی ہے، ان امور پہ بات کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے، علماء جو ہیں وہ علماء دنیا ہیں۔ اب ان معاملات میں کیا ہوگا، جہاں پر اسلام کا ذکر آئے گا، جہاں پر نماز ہے، جہاں پر روزہ ہے، جہاں پر حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاں پر حلال و حرام کی تمیز ہے، وہاں پر ان امور میں یعنی نکاح، طلاق اور یہ تمام معاملات، اب یہ سب تو دین کے مسائل ہیں نا، پھر فقہی جو ہے وہ عالم دنیا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے عالم کو عالم دنیا کیسے کہا جائے گا؟ وہ کیوں عالم دین نہیں ہوگا؟ یہ آپ نے کیوں بالکل الگ کلاسیفائی کیا ہے؟ امام علیہ رحمہ خود یہ سوال اٹھا رہے کہ میں نے انہیں کیوں الگ کیا، یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ اس کا جواب وہ یوں دے رہے ہیں، یوں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقہی جو ہے وہ کن چیزوں پر دسترس رکھتا ہے، کن چیزوں تک اس کی رسائی حاصل ہے، یعنی فقہ کہاں تک اس کی انتہا ہے، کہاں تک ایک فقہی جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ فقہ بنیادی طور پر زیادہ سے زیادہ ہمیں فقہی جو ہوتا ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ نماز درست ہوئی ہے یا فاسد ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، زکوٰۃ واجب تھی یا نہیں تھی، روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، یا کیا چیزیں روزے کو ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہیں، پھر نکاح منعقد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، طلاق کے جو شرائط ہیں، وہ میراث کس طرح تقسیم ہوگی، وراثت کے کیا قوانین ہیں، وہ تمام چیزیں، خرید و فروخت میں یعنی کاروبار میں اور ان تمام چیزوں میں حلال و حرام کا فرق،
خرید و فروخت میں جائز ناجائز. پھر خدا نخواستہ اگر کسی سے کوئی قتل ہو گیا، وہ قتل جو ہے وہ خطا میں ہوا ہے یا عمدن ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ عمدن قتل کیا ہے یا خطا پہ کیا ہے، پھر یہ کہ کیا حد مقرر کی جائے گی، اب یہاں کیا حد قائم ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں. تو یہ سب کیا ہیں، یہ احکام ظاہری ہیں، یہ ظاہری اعمال سے متعلق چیزیں ہیں، ان کا تعلق بھی دنیا سے. کیونکہ فقہی جو ہے نا، اس کی مثال اب یوں سمجھے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں پتہ، وہ گھر کے باہر ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. تو فقہی جو ہوتا ہے نا، یہ دل کے باہر کھڑا ہوا ہے، یہ دل کے اندر نہیں ہے، یہ دل کے باہر کھڑا ہوا ہے. مثال کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہ جو دل کے معاملات ہیں نا، یہ دل کے اندر کے جو خاص طور پر جو امور ہیں، یا دل کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں، کہ کوئی کام اگر کسی نے کیا ہے، اس میں اخلاص تھا یا دکھاوا تھا، خشوع تھا یا غفلت تھی، محبت الہی تھی نہیں تھی، ریا تھا کیا تھا، پھر خوف خدا تھا یا صرف یہ شوق تھا کہ بھئی ہمیں لوگوں سے ہمیں تعریفیں مل جائیں، اپنی واہ واہ کا شوق تھا، یا آپ نے کوئی خوف خدا میں کوئی کام کیا ہے، کوئی صدقہ خیرات آپ نے کیا تو اللہ کی راہ میں کیا ہے، اللہ کے خوف میں کیا، محبت میں کیا، یا آپ نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا. یو نیور نو کہ وہ کیا تھا، آپ کو نہیں پتہ، اللہ بہترین جانتا ہے. آپ نے جو توبہ کی تھی، وہ توبہ صرف ظاہراً کی تھی، یا دل میں ابھی بھی کہیں نہ کسی جگہ پر تکبر موجود ہے، یعنی سرنڈر آپ نے کیا اللہ کے سامنے، توبہ کیا، آپ گڑ گڑائے ہیں، معافی مانگی، مگر وہ معافی مانگ کے بھی آپ کے اندر تکبر ہے، یا ٹھیک ہے اللہ میں سوری، غلطی ہو گئی، معاف کرنا، یا واقعی آپ نے معافی مانگنے کا حق ادا کیا ہے، آپ نے واقعی توبہ کی ہے، آپ نے واقعی اللہ سے استغفار کی ہے. پھر یہ کہ اللہ کی یاد کو آپ نے اللہ کی یاد ہی کی طرح محسوس کیا ہے، یا بس ٹھیک ہے یار ایک دنیا کا حساب کتاب چل رہا ہے، یہ بھی ہماری ضروریات میں سے، یہ بھی ہمارے اعمال میں سے ایک کام ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ایک کام ہے، چلو کرو فارغ کرو. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو خالصتاً دل کے معاملات ہیں. یہ سب معاملات فقہ کے نہیں ہیں، یہ تزکیہ کے معاملات ہیں، یہ احسان کے معاملات ہیں، یہ معرفت اور علم آخرت کے معاملات ہیں. ان کا تعلق ان تمام چیزوں سے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک مارکے میں گئے تو ایک شخص نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا. یہ جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھا تھا. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے، دل کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. یعنی آپ نے ظاہر پر حکم لگانا تھا. جب کلمہ پڑھ لیا تو بسم اللہ، وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ تو اس کی زبان سنیں گے نا، حکم صرف زبان تک ہے، دل پر نہیں ہے. آپ نے دل چیر کے دیکھا ہے، آپ کو کیا پتہ اس کے دل میں کیا تھا؟ آپ نے قتل کر دیا. ناراضگی کا اظہار فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بنیادی طور پر کوئی شخص اگر زبان سے کلمہ پڑھ لے، اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی شخص اگر زبان سے کلمہ پڑھ لے، دنیا میں اس کا خون بھی محفوظ ہو گیا، اس کا مال بھی محفوظ ہو گیا، اور قانونی حیثیت بھی قائم ہو گئی. ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد مبارک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جانیں اور اموال مجھ سے محفوظ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اب دنیا میں ان کا مال محفوظ، ان کی جان محفوظ، قانونی حیثیت ان کی قائم ہو چکی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی دنیا ہی کے معاملات کے اوپر ذکر کر رہے ہیں. زور ایمفسس دنیا کے معاملات پر ہے. جان کا تعلق بھی اس دنیا سے ہے اور مال کا تعلق بھی اس دنیا سے ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر دل میں ایمان نہ ہو، آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ فقہ نہیں کرے گی. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ وہ فیصلہ کہ آخرت میں اب کیا ہوگا. اس کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے، اس نے ظاہراً تو کلمہ پڑھ لیا، دل میں ایمان نہیں ہے، تو فقہ نہیں اس کے اوپر حکم لگا سکتی، فقہ فتویٰ نہیں دے سکتی. یہاں پہ یہ فقہ کا کام وہاں تک پہنچنا، وہاں تک دسترس نہیں ہے اس کی. اب یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معاملہ، یہ فیصلہ اللہ کرے گا، فقہ نہیں کرے گی. زبان کا اسلام دنیا بچاتا ہے، دل کا اسلام آخرت بچاتا ہے. امام علیہ رحمہ اس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں، اس لیے وہ ان علماء کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ دنیا کے علماء، یعنی یہ جو فقہی علماء ہیں، ان کا معاملہ دنیا تک، اس لیے یہ علماء دنیا ہیں، جبکہ علماء آخرت
معرفت الہی رکھنے والے، احسان اور تزکیہ پہ زور دینے والے، علم اخلاق سکھانے والے، وہ علماء جو ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق آخرت سے، فقہ وہاں تک نہیں جا سکتی، فقہ وہاں تک نہیں جاتی۔ ہاں اگر وہ علماء فقہ بھی جانتے ہیں اور فقہی عالم بھی ہیں اور ان تمام چیزوں پر بھی امور ہے، دسترس رکھتے ہیں، اللہ کے اتنے قریب، اتنے مقربین ہیں، اللہ کے بہت برگزیدہ ہیں، صالحین میں شامل ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے بہت مقربین چنیدہ لوگ ہیں، تو بسم اللہ، پھر تو نورن علی نور، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو یہ قدرت دے رکھی ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے ان کو یہ استطاعت دے رکھی ہے، وہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو یہ نور اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، ان کی آنکھوں میں یہ نور ہے، ان کے سینوں میں یہ نور ہے، وہ نفس دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، وہ انسان کی سچ اور جھوٹ کی نفس پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں، جو واقعی اللہ کے قریبین ہیں، مقربین ہیں، ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں، کیوں نہیں ہیں، انکار نہیں ان سے، تو ان کا مقام و مرتبہ بھی مختلف ہے، تو وہ لوگ جانتے ہیں ان باتوں کو، اسی لیے وہ علماء آخرت امام غزالی علیہ رحمہ کے مطابق۔ پھر نماز کی مثال کہ اگر دیکھیں نماز کا بھی بالکل اسی طرح سے معاملہ ہے کہ ایک شخص نماز میں کھڑا ہوا ہے، اس نے تکبیر بھی کہی ہے، اقامت بھی کی ہے، قرات بھی کی ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، سلام پھیرا ہے، ظاہراً فقہی دیکھے گا تو کہے گا بھائی ماشاءاللہ اس کی نماز ہو چکی ہے، اس کی نماز ادا ہو گئی، لیکن اگر پورا وقت اس کا دل کہیں اور رہا، یعنی نماز بنیادی طور پر تو ظاہراً نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کا دماغ جو ہے وہ یہاں وہاں اس کے بزنس میں لگا ہوا ہے، اس کی دکان میں لگا ہوا ہے، دکان کے حساب کتاب میں لگا ہوا ہے، موبائل کی نوٹیفیکیشنز میں لگا ہوا ہے اس کا دماغ، ای میل کرنی ہے باس کو، اگلی نماز کے بعد فوراً مجھ کو ایک ای میل ڈرافٹ کرنی ہے، وہ ڈرافٹنگ اس کے ذہن میں مستقل چل رہی ہے، یا اس کی کوئی بزنس میٹنگ ہے، اس بارے میں وہ سوچ رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا کل ایگزام ہے، اس کو ایگزام کی پریشانی لاحق ہے، وہ بیچارہ اپنے کوشچن پیپرز دماغ میں جو ہے سوچے جا رہا ہے، اس کا دماغ مستقل کوشچن پیپرز کی طرف ہے، امتحان کے خوف میں مبتلا ہے، کسی خدا نخواستہ استغفر اللہ، اللہ سب کے گھروں میں امن رکھے، لیکن کسی گھر میں اگر کوئی جھگڑا ہے، کوئی فساد ہے، میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، یا ساس بہو کی کوئی انبن ہوئی ہوئی ہے، وہ گھریلو جھگڑے دماغ میں چل رہے ہیں، وہ تمام چیزیں دماغ میں چل رہی ہیں، محلے داروں کے ساتھ کوئی نوک جھونک ہو گئی ہے، کوئی اونچی نیچی ہو گئی ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ تمام برائیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، لیکن کمزور ہیں ہم، بینگ اے ویک بینس، ہمارے ساتھ یہ معاملات اگر ہو رہے ہیں اور دماغ ہمارا جو ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، اور سم ٹائمس مستقبل کی پلاننگس کہ کل کیا کرنا ہے، کل کیا پکانا ہے، مہمانوں نے آنا ہے، پارٹی رکھی ہوئی، گھر میں دعوت ہے، گھر میں اچھا کیا لانا ہے، کیا ختم ہوا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے اس میں فریج میں دہی ہے کہ نہیں ہے، لہسن ادرک دھنیا مرچ مسالے وغیرہ، بہت ساری چیزیں فار ایگزامپل، وہ ساری چیزیں دماغ میں چل رہی ہیں، فیوچر پلاننگس چل رہی ہیں، تو یہ نماز کہاں گئی؟ نماز کی روح کہاں ہے؟ ایسی نماز کا اصل نفع کہاں گیا؟ ظاہراً یہ فرض ادا ہو گیا اور شاید ادا ہو گیا، مگر اس کی روح کہاں تھی؟ تو نماز کا جسم تو موجود ہے بظاہر، مگر اس کی روح کہاں ہے؟ وہ روح تو نہیں ہے، روح تو غائب ہے۔ تو فقہی جو ہے وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ وہ صرف جسم کو دیکھ رہا ہے، اس کی روح کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کی روح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی روح کہاں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ وہی والی بات ہے کہ امام علیہ الرحمہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں باتیں سمجھائی ہیں، زکوٰۃ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، نصاب پورا تھا نہیں تھا فقی کو نہیں پتہ، فقی صرف یہ یہاں تک جانتا ہے کہ سال گزرا، کتنا حساب بنا اس کا، کتنی مقدار دینی تھی اس نے ادائیگی کر دی ہے نہیں کی، ادائیگی اب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور نصاب یعنی جو نصاب ہے وہ کتنا ہے، پورا ہے نہیں ہے، پھر کن کو دینی ہے کن کو نہیں دینی وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ لیکن اگر کسی نے کوئی ہیلا کیا ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو تو فقہی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک حد لگا سکتا ہے، وہ اس کے دل کی حالت نہیں جان سکتا، فقہی کو نہیں پتہ، فقہی کسی قسم کی بھی دل کی حالت کے بارے میں کوئی حد بندی نہیں کر سکتا، کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، تو دنیاوی اعتبار سے قانونی صورت کوئی نہ کوئی نکل آتی ہی ہے، لیکن یہ جو دل کی حالت ہے نا وہ ان قانونی حیثیتوں کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ معاملات اللہ کی عدالت میں مختلف ہیں، وہ آخرت کے معاملات ہیں، تو یہ جو فقہ ہے یہ دنیا
کی ہی متعلق ہے، اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے۔ امام علیہ رحمہ نے اسی انداز میں ہمیں سمجھائی ہیں یہ باتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نیتوں کے حال بہترین یعنی اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال سے باخبر ہیں۔ ایک شخص عدالت میں ٹیکس بچائے گا، قانونی راستہ تو نکال لے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ یعنی اندر جو اس کی جو ان ڈیپتھ اس کی جو ایک نکلے گا، اس کا جو اثر آئے گا وہ کیا آئے گا کہ اس نے قوم کا حق مارا ہے، اس نے قوم کا حق کھایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کاغذ پر تو وہ بچ گیا ہے، اس نے ٹیکس نہیں ادا کیا، اس نے قانونی راستہ نکال لیا، لیکن اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں وہ شخص یقیناً پکڑا گیا۔ وہ اس دنیا کی عدالت میں تو قانونی راستہ نکال کے بچ گیا، اللہ کی عدالت میں بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات ہیں، تو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ امام علیہ رحمہ فقہ کو رد فرما رہے ہیں، وہ فقہ کو رد نہیں فرما رہے ہیں۔ امام علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ فقہ ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ اس سے چلتا ہے، ظلم رکتا ہے، حقوق محفوظ ہوتے ہیں، نکاح قائم ہوتے ہیں، تجارت درست ہوتی ہے، پھر جھگڑے وغیرہ جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہونے میں مدد ملتی ہے، حکومت ایک نظم پاتی ہے۔ لیکن صرف فقہ ہو، اس کا جو اصل ہو وہ غائب ہو، یعنی دل موجود نہ ہو، اور صرف فقہی جو ہے وہ حکم صادر کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا وہ مقام، وہ مرتبہ اس عمل کا، اس نیکی کا، اس امر کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز امام علیہ رحمہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ توازن ہے۔ اسلام دو پروں سے اڑتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک پر کبھی بھی جو ہے نا کسی پرندے کو پرواز نہیں دیتے ہیں، اسلام توازن کے ساتھ دو پروں پر اڑتا ہے۔ ایک پر اس کا شریعت ہے، فقہ ہے، قانون ہے، نظم ہے، دوسرا پر اس کا اخلاص ہے، تقوی ہے، خشوع ہے، محبت ہے، تزکیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حضوری ہے، یعنی حضوری قلب ہے، یہ تمام چیزیں، یہ دوسرا پر ہے۔ تو یہ پرندہ جو ہمارا جو اسلام ہے نا، یہ توازن کے ساتھ اڑتا ہے۔ انسان سمجھیں کہ کوئی مسجد وغیرہ بنا لی ہوئی ہے اور دیواریں بھی خوبصورت ہیں، عالی شان ہے، فرش بھی قیمتی ہے، لائٹیں بھی بڑی پیاری پیاری لگوا لی ہیں اس نے خوبصورت طریقے سے، مگر اب اندر نماز ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہو رہا، خشوع ہی نہیں ہے، عمارت ہے، عبادت نہیں ہو رہی، تو آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا نا۔ تو یوں سمجھیں کہ فقہ جو ہے وہ ایک طرح سے عمارت کو سنوارتی ہے، اور تصوف جو ہے نا وہ روح کو آباد کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں، ان دونوں کا اپنا ایک مقام ہے، اسی لیے انہوں نے علماء کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اسی لیے کیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نچوڑ نکالیں امام علیہ رحمہ کے ان دونوں اعتراضات کا، تو یہ ہے کہ فقہ یہ بتاتا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، لیکن عارف ہمیں یہ بتائے گا کہ نماز نے تمہیں بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، نماز پڑھ کے انسان نے بدلنا بھی ہے۔ فقہی ہمیں بتاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، عارف ہمیں بتائے گا کہ مال سے محبت نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے، جو مال کی محبت تھی، جو حب مال تھا طبیعت کے اندر، وہ کتنا دور ہوا ہے۔ فقہی ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن عارف ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا نفس ٹوٹا ہے یا نہیں۔ اصل کام تو نفس کو توڑنا تھا، بھوک پیاس کی تکلیف اور اذیت برداشت کرنا نہیں تھا۔ فقہی کہہ دے گا کہ ہاں صبح سے شام تک تم نے جو تم نے سحری سے افطاری تک جو تم نے روزہ نبھایا ہے، بیچ میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، نہ کوئی بلیڈنگ ہوئی، نہ کوئی مسئلہ ہوا، نہ کوئی مسائل ہوئے، نہ تمہیں قے آئی، نہ تمہیں یہ ہوا، نہ تمہیں وہ مسائل وہ تمام بتائے گا، اس کے سامنے آپ کا روزہ مکمل ہے۔ مگر عارف آپ کو بتائے گا، اللہ کا عرفان رکھنے والا آپ کو بتائے گا، اللہ کی معرفت رکھنے والا آپ کو بتائے گا کہ آپ کا نفس ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے۔ روزے کی اصل وہ ہے، روزے کی روح وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر فقہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، عارف بتاتا ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت ہے یا نہیں، رحمت آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یا آپ کے گھر میں کتنی اس وقت جو ہے وہ، یعنی آپ اللہ سے کتنا دور ہیں۔ نکاح تو آپ کے ایمان کو بچاتا ہے نا، تو یو نو واٹ آئی مین۔ تو یہ آپ کو اللہ کی قربت، اللہ کا قرب جاننے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ والے آپ کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں، یہ باریکیاں وہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی نگاہ اس طرف وہ ڈلواتے ہیں۔ لہٰذا صرف اگر ہم یہ کہیں نا کہ عمل کافی نہیں ہے، یعنی صرف عمل کافی نہیں ہے، عمل میں جان بھی ہونی چاہیے، صرف ظاہراً صورت کو نہ دیکھیں آپ، اس چیز کے اندر اصل جو اس کا مقصد ہے وہ فوت نہیں ہونا چاہیے، صرف قانون کافی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں فیصلے ظاہر پر ہوتے ہیں، آخرت میں فیصلے دل پر ہوں گے، نیتوں پر ہوں گے۔
اعمال تولے جائیں گے لیکن نیتوں کی بنیادوں پر تولے جائیں گے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ ہمیں ظاہر کی درستگی بھی عطا فرمائے اور باطن کی پاکیزگی بھی عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جو بھی نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہم یہیں سے بات کو انشاءاللہ شروع کریں گے، ہم تقویٰ کے مراتب کے اوپر جائیں گے کہ تقویٰ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس بارے میں جتنا آج سمجھا ہے سیکھا، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے، کوئی غلطی شارٹ کمنگ ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔